صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ برقع پہننے کے بعد لڑکیاں میک اپ کی آنکھ نظر آتے ہیں، یعنی آنکھوں میں بھی میک اپ کرتے نا، اتنے خوبصورت آنکھیں ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے والا صرف آنکھ ہی دیکھتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، ٹاپ ٹو باٹم پیک ہوتی ہے، تو اسی سے انہیں نتیجہ نکال لیتا ہے آنکھوں کا یہ حال ہے تو حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بھی بے حیائی میں داخل ہے جہاں تک ہو سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آیت حجاب نازل ہونے کے بعد جب باہر نکلتی تھیں تو ایک آنکھ چھپا کر نکلتی تھی اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے نکلتی تھی، تاکہ دونوں آنکھ نظر آ جائے تو حسن کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابیات ایک آنکھ پر مکمل پردہ کرتی تھیں، ایک آنکھ کے ذریعے سے بوقت ضرورت بقدر ضرورت باہر نکل کر واپس آ جاتی تھی۔ ایک بچی سوال کرتی ہے کہ میں 10ویں کلاس میں اپنی سہیلی سے کچھ پیسے لیے تھے ادھار 300 روپے، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اب میں اس کے پیسے کیا کروں؟ کسی کوشش کروں کہ مل جاتی ہے، کہیں رابطہ ہو جاتا ہے، 300 روپے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ کوشش کرنے کے بعد اگر نہیں ملتی تو وہ 300 روپے کسی کو صدقہ کر کے ارادہ کر لے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرما دے، شرط یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو۔ سمجھیں گے بات؟ 2 دن کے اعتکاف کے لیے مغرب کی نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اعتکاف جو ہوتا ہے نفل ہو یا سنت 1 دن کا، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ مغرب سے پہلے بیٹھنا، دوسرے دن مغرب کے بعد اٹھنا۔ لیکن رمضان المبارک کا 1 دن کا 2 دن کا یا 10 دن کا جو اعتکاف بیٹھتے ہیں اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک اعتکاف ہے جس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، 10-15 منٹ کے لیے بھی مسجد کو آتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں تو وہ الگ نفل طواف ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ 24 گھنٹے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو روزہ بھی شرط ہے اور مغرب سے پہلے بیٹھنا، دوسرے دن مغرب کے بعد اٹھنا۔ آدمی صاحب نصاب کب ہوتا ہے؟ اس کے پاس اگر 70 پر 8 گرام سونا یا 612 گرام چاندی شکل میں سونے چاندی کے یا نہیں تو کیش اس کے پاس ہے اپنی ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ کر۔ اگر اس کے پاس دیکھیے اب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تقریباً 80-90 ہزار روپے میں، لیکن موبائل 1.5 لاکھ روپے کا ہے، اب وہ موبائل اس کی ضرورت میں سے ہے، سونا چاندی یا کیش، سمجھ میں آئی بات؟ یا نہیں تو سونے اور چاندی کی قیمت کے بقدر کوئی بزنس کا مال رکھے ہیں، ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مجھے پان پراگ کھانے کی عادت ہے اور میں رمضان میں چھوڑ دینے کا ارادہ کیا ہوں، لیکن افطاری کے فوراً بعد کھانا پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک کام کریے، اللہم لک صمت بول کر پان پراگ سے روزہ کھولیے، کوشش کرے تو کیا نہیں ہوتا، بولیے کوشش کرے تو سب کام آسان ہو جاتا ہے۔ چند دن سمجھ میں، ایک عادت پڑ جانے کے بعد چھوٹنا بہت مشکل ہے، بری عادت ہی نہیں اچھی عادت بھی چھوٹنا مشکل ہے۔ چھوٹا بچہ دودھ پینے کا عادی بن جاتا ہے تو اسے دودھ چھڑانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیا حضرت؟ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بڑی زبردست ہے بچوں کے دودھ چھڑانے کے لیے۔ تمام ائمہ کے نزدیک 2 سال دودھ پلانا ماں اپنے بچے کو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال دودھ پلانا، اور حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے؟ 2 سال مکمل دودھ پلائے، حولین کاملین پر عمل ہو جائے، بقیہ 6 مہینے اسے ہے نا کچھ دودھ کم کر کے دوسری غذا کی عادت ڈالتے جاؤ تاکہ سڈن چھوڑنے سے بچے کی طبیعت میں فرق نہ آئے۔ یہ مسئلہ ہے سر، میں بارہا کہتا ہوں، حضرت بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی نظر تو نظر تھی،
سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت امام ابو حنیفہ کو. پھر بھی لوگ کہتے ہیں 17 حدیثیں ہی امام ابو حنیفہ کو یاد تھی. ہمارے اکابر تقریباً فرماتے ہیں 17 حدیثوں سے فقہ کا یہ سمندر ہے. دوسرے اماموں کی طرح اگر لاکھوں حدیثیں، الزامی جواب، 17 حدیثوں سے فقہ کا یہ سمندر ہے. مان لیتے ہیں کہ 17 حدیثیں ہی یاد تھیں. 17 حدیثوں کا یہ حال ہے تو پھر لاکھوں حدیثیں ہوتی تو شاید دنیا میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی اور ہی امام نہ ہوتا. عید کی نماز میں گلے 3 بار ملنا ہے کہ 1 بار ملنا ہے؟ جیسی سہولت ہے ویسے ملنا ہے. سمجھ نہیں؟ گلت ملنے کا موقع نہیں تو گلت ملو ان کو. امام صاحب عیدگاہ میں نماز پڑھاتے ہیں اور پورا عیدگاہ اگر ان سے مصافحہ کر کے گلے مل کر واپس جانے تک ہوگا کیا؟ امام صاحب کو بھی پریشانی ہو جائے گی. سلام یہ بالکل ضروری چیز ہے. مصافحہ بھی موقع پر ہے، معانقہ بھی موقع پر ہے. 1 بھی مل سکتے ہیں، 3 بھی مل سکتے ہیں. اور ایک اختلاف بھی ہے معانقے میں، ادھر ملنا کہ ادھر ملنا ہے. دونوں طرف علماء کے دلائل ہیں، اس میں بڑا کوئی اختلاف کرنا نہیں ہے. آپ ہی پہل کر دیں تو اچھا ہوگا. سامنے والا پہل کرتا ہے تو اس کے نزدیک جو عمل ہے اس کا ساتھ آپ دے دو، اس سے اتفاق باقی رہ جائے گا. کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب سامنے والا اگر ادھر ملنے والا ہے تو زبردستی اس کو ادھر ملنا نہیں، بعد میں ایک معانقہ دشمنی کا سبب بن جائے. افطاری کے فوراً بعد پان پراگ کے سوال ابھی ہیں. افطاری کے فوراً بعد کھانا پڑتا ہے اور اس کی بدبو نماز میں تراویح تک رہتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہسن اور پیاز کھا کر مسجد کو آنے سے منع کیے ہیں. پان پراگ کی بدبو سے مسجد کو آنے کی اجازت کیا ہوگی؟ ایسا کلی کیجئے کہ ذرات ہی نہیں، پان پراگ چبائے سو دانتاں بھی گر جانا. اس سال صدقے فطر کتنا ہے؟ کم سے کم 100 روپے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہے اتنا دے سکتے ہیں. صدقے فطر کا قیمت الگ ہے، صدقے فطر کی وجہ الگ ہے. قیمت تو حضرات علماء بتا دیتے ہیں، وجہ کو معلوم کرو. صدقے فطر کا مقصد کیا ہے معلوم؟ غریب کے گھر میں بھی عید ہو جائے. اب ہمارے گھر میں ہمیں دو، ہمارے دو، 4 کے 400 روپے نکالیں گے، کیا سامنے والے کے گھر میں عید ہوگی؟ اس دن عیدی ہمیں ہزاروں روپے بانٹتے ہیں لیکن صدقے فطر برابر 100 روپے سے زیادہ نہیں دیتے. گھر کے اندر 4 آدمی ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے 200 روپے دیو، 4 آدمی کی طرف سے 800 روپے. کسی غریب کے گھر میں بکرے کا 1 کلو گوشت آ جائے گا، حمید بکرے کا کھانا بول کر کاتبی اگریمنٹ کر کو رکھیں کیا؟ زیادہ سے زیادہ دو. کب دینا تو لکھ کر نہیں ہے یہاں پر، کتنا دینا ہے آپ کا سوال. آپ عید کے دن بھی دے سکتے ہیں، نماز سے پہلے، عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، 8 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، 10 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس زمانے میں عید کی تیاری 1 دن میں ہو جاتی تھی، اس زمانے میں عید کی تیاری 2-4 دن میں ہوتی ہے تو پہلے دے سکتے ہیں. علماء نے اس کی بڑی تحقیق کے ساتھ اجازت دی ہے. وتر کی نماز بھی قضا ہوتی ہے. اس سے پہلے سوال آ گیا کہ سنتوں کی قضا بھی سنت ہے، وتر تو واجب ہے نا، تو پھر اس کی قضا بھی آپ کے لیے واجب ہے. بغیر محرم کے عورت عمرہ کر سکتی ہے؟ حضرت مولانا مولوی علامہ مودی صاحب سے پوچھئے مسئلہ، انہوں اجازت دیے ہیں کر سکتی ہے بول کر. عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، یہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ عورت بغیر محرم کے
48 میل کا سفر نہیں کر سکتی۔ یہاں تو 6000 کا سفر کرنا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ اس زمانے میں سفر میں خطرہ تھا، اس زمانے میں سفر میں خطرہ نہیں ہے۔ یہاں سے ایئرپورٹ تک رشتہ دار چھوڑتے ہیں، ایئرپورٹ کے اندر بھی ہما ہمی رہتی ہے، فلائٹ میں بھی لوگ رہتے ہیں، پھر وہاں جا کر اترنے کے بعد بھی میں یہاں تک کہتا ہوں اس زمانے میں خطرہ کم تھا، اس زمانے میں خطرہ زیادہ ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی گفتگو سے سفر میں کسی سے دوستی ہو جائے گی۔ کچھ حقیقتیں اگر بولوں تو پھر اچھا نہیں لگے گا، ایسی عبادتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ اسی لیے حج کمیٹی والے یہی سوچ رہے ہیں کہ مکے میں قیام کی جو جگہ ہوتی ہیں، ایک کمرہ ہوتا ہے، میاں بیوی کو رکھ دیتے ہیں، اس لیے ایسا کرنا چاہیے۔ کوشش چل رہی ہے، کہاں تک کامیاب ہوتا، وہاں بھی خطرہ، یہ بھی خطرہ ہے کہ ایک بڑا کمرہ ہو جائے جہاں صرف عورتیں رہیں، ایک بڑا کمرہ ہو جائے جہاں مرد رہے۔ یہ سب کیوں؟ خطرات کے واقعات آنے کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں۔ عورت سفر نہیں کر سکتی، عورت کے لیے احکامات کسی اور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کبھی اس کی طبیعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کبھی اس کے گھر کے مردوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل سفر نہیں کر سکتی، عمرہ بھی نہیں کر سکتی، حج بھی نہیں کر سکتی۔ اگر کر لی تو عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، حج بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اسی کے شہر کو جاتے ہیں تو یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے۔ کچھ مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد دعا میں الفاتحہ کہتے ہیں، وہ ایک مسلک والے کرتے ہیں، ان کے نزدیک وہ دلائل موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک نماز کی دعا میں الفاتحہ کہنا علماء دیوبند کے نزدیک بدعت ہے۔ کہیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے کسی دعا میں فاتحہ پڑھی ہو یا صحابہ نے دعا میں فاتحہ پڑھی ہو الفاتحہ کہہ کر۔ یہ ہمارا اجتہاد ہے علماء دیوبند کا، اور کچھ علماء کرام اس کو جائز کہتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک صاف صاف بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ 18 کیرٹ کے سونے کو زکوٰۃ دینا کیا قیمت کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک سونا ہی تو ہے 18 کیرٹ کا، وہ ٹچ پر حکم لگایا جاتا ہے، اس کی بھی ویلیو ہے، اسے بھی سونا سمجھا جاتا ہے، بس اس کے اندر دوسری چیزوں کو ملاوٹ کر دیے ہیں۔ تو اب آپ دیکھنا پڑے گا کہ ملائی گئی چیزیں کم ہیں یا سونا کم ہے۔ ملائی گئی چیزیں کم اور سونا زیادہ ہے تو اس پر سونے کا حکم ہی لگے گا۔ اگر ملائی گئی چیزیں زیادہ، سونا بہت کم ہے نام کا، جیسے 1 گرام گولڈ کی چیز آتی ہے جس میں اوپر کی پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ صرف گولڈ کی ہوتی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنے طرف سے حساب لگا لیں، انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں کل آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔